اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے ان سب کے پیچھے گاڈ ہے، اور میں اکثر بولتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی۔ سائنس صرف دو سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وٹ اور وائی، کیا اور کیوں۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ لیکن تیسرا سوال بڑا خطرناک ہے، ہاؤ، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی۔ اب کوئی بھی چیز ایک سٹل جگہ پہ رکھ دیں وہ وہیں پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر نہ آئے۔ یہی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے، ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، یا ریمینز کانسٹنٹ، اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل پاور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشیل ڈفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے 30ویں منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے تو یہ بغیر فورس کے پاسبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے۔ ہاں، 30ویں منزل پہ جو چڑھی ہوئی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گریوٹی، لیکن 30ویں منزل پہ جب چیز چڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی چڑھ گئی ہے۔ تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، انہی کے پیچھے تو خدا ہے۔ ہر چیز کی ایکسپلینیشن خدا ہے۔ کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو کریٹر تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زندہ کرنا، موت دینا، رات اور دن کا عدل بدل، یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے؟ ہم تو ابھی تک کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات۔ اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر، نیور۔ اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا۔ واللہ 3 چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، ہمیں موت نہ آئے۔ نمبر 2، ہم بیمار نہ پڑیں۔ اور نمبر 3، ہم پہ بڑھاپا نہ آئے، ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے، موت نہ آئے، بیماری نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی قسم پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا، کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا ہے۔ بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آئے گا، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونے شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں، رنگ کالا کر لوں گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے۔ آنکھوں کی بینائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے، میں اینک لگا لوں گا، اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گی چیزیں۔ اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رذیل عمر تک پہنچ جاتا ہے، الٹیمیٹلی ڈیتھ۔ تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے، اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے۔ اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا۔ اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل میں۔ تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا، کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں نکال دے تو ہر بندہ بدماش ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم مجبور ہی اسی وجہ سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی۔ صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر آپ کھول کے پڑھیں، مشکات کی 30 جلد میں آپ کو جنت کے اوپر جتنی احادیث ہیں 13 کتابوں سے، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے،
وہ کمپائلڈ فارم میں مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر میں مل جائے گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا جنت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بل وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، وہی خوشخبری ہے جو انسان کو سنائی جانی ہے. سنیں، صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر 3، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. مومن بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا، اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا، نمبر 1 موت نہیں آئے گی، نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی، نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان ہوگے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا، مراد کیا کہ جو مرضی کرو، جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، تو جو چاہو میں تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے، یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے، وہ بھی چاندی کی. اچھا، ریشمی لباس ہوگا. دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز، جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اس کے لیے جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ ایک ڈیٹیل تلک ٹاپک ہے. میں نے بہرحال اس حوالے سے ایکسکلوسیو ایک لیکچر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نشست کے اندر صرف 55 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 120، اہل ایمان کی 12 خصوصیات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صحیح اولیاء اللہ ہیں، اولیاء الشیاطین نہیں بلکہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی خصوصیات. رمضان المبارک میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 120 ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے اس طرح کی کافی باتیں کی ہیں جن کا میں آج متحمل نہیں ہوں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں ان احادیث کی. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 120 اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتے ہیں.